السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت الأظالم بطيب ذكره وريه۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ہم پچھلے مجلس میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا مقصد حیات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسان کو اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں، جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی یہ اعزاز ملا ہے قرآن کی تفسیر کا، آپ فرماتے ہیں لِعَابُدُونَ سے مراد لِعَارِفُونَ ہے۔ عارفون بولے تو اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا اور اللہ کو پہچاننا۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرا ہے، مگر ہم آج اس مقصد کو چھوڑ دیے دنیا میں لگ گئے۔ ہم اللہ کو پہچان لیے تو ہم کامیاب، نہیں پہچانے ناکام۔ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد پورا کرنا، ہم اللہ کو پہچاننا، اور کسی بھی چیز کی پہچان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے ہم کوئی چیز نہیں پہچان سکتے۔ مثال کے طور پہ ہم یہاں سے نکلے، چار مینار کے سامنے جا کے ٹھہر گئے، ہم کو علم نہیں ہے چار مینار کا، چار مینار کو ہم جانتے نہیں، ہم پہچان سکتے چار مینار یہ چار مینار ہے بول کے؟ جب تک اس کی پہچان ہمارے پاس نہ آئے ہم چار مینار کو نہیں پہچان سکتے یہ چار مینار ہے۔ چار مینار بول کے ایک مثال ہے۔ کوئی بھی چیز جب تک اس کا علم نہ آئے ہم اس کو نہیں پہچان سکتے۔ تو ہمارے کو اللہ تعالیٰ جو پیدا کرا اپنی پہچان کے لیے پیدا کرا، تو اللہ کا علم ہونا ہمارے، اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، جانے تو پہچان سکتے۔ الحمدللہ ہم کو ایسی جو صحبت ملی جس سے ہم کو یہ پتہ چل رہا، یہ جان سک رہے اللہ کو پہچاننا کیسا، اللہ کیسا ہے، اللہ کیسا ہے، یہ جاننے کا ہم کو موقع ملا۔ اور یہ جو علم ہے یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل لیتے آ۔ اب چونکہ یہ مہینہ ربیع الثانی پیران پیر سے منسوب ہو گیا، جبکہ اس مہینے کا تعلق نہ آپ کی ولادت سے ہے نہ آپ کی وصال سے ہے۔ اس مہینے میں نہ آپ کا وصال ہوا نہ آپ کی ولادت ہوئی،
مگر ہم ہر سال پیرانے پیر کی 11ویں کرتے، مگر 11ویں کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں. ہر سال ہم 11ویں کرتے، 11ویں کی حقیقت سے بے خبر ہیں. 11ویں ہے کیا؟ دراصل 11ویں 12ویں ہے. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ یعنی چاند کی دن میں 11 اور رات، اسلام میں مغرب کے ساتھ ہی تاریخ چینج ہو جاتی ہے. چاند کی دن میں 11، رات میں جو ہے سو 12، ہر مہینے کی 12 تاریخ کو درود شریف کا دستر بچھاتے تھے. رات بھر آپ اور آپ کے مریدین و معتقدین درود شریف کا ذکر کرتے تھے فجر تک، عشاء سے فجر تک. فجر کے بعد آپ لنگر لگاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، 12 چھوڑ دیتے. تو یہ سنت اللہ والے آج بھی زندہ رکھے. طریقہ بدل گیا. 11ویں صرف 11ویں کے مہینے میں کرنا نہیں ہے. یہ مہینے میں کرے تو 11ویں ہوتی بول کے نہیں ہے. آپ کبھی بھی کرو. 11ویں کا یہ جو عمل ہے یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کے نہیں ہے. ہم کیا ہے، صحبت میں نہیں بیٹھے، سب جاننے والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھے اور ہم گمراہ ہو رہے. ہم کو گمراہ کیا جا رہا، یہ بتایا جا رہا کہ 11ویں نہیں کرنا، 11ویں کرنا غلط ہے. میں نہیں بولتا یہ بات، مگر آدھے رہے 11ویں کرنا غلط ہے، جبکہ یہ عمل قرآن اور حدیث کے تحت ہے، ایسا نہیں کہ خلاف ہے. اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ارائیت الذی یکذب بالدین، اے محبوب آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو دین کو جھٹلاتے ہیں. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ دین کو جھٹلانے والے لوگ کون ہیں؟ جو دین کو جھٹلا دے رہے. فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں. جو یتیم ہو جاتے، بچے کم عمر میں یتیم ہو جاتے، 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال، یعنی بالغ ہونے کی عمر سے پہلے وہ یتیم ہو جاتے بچے، یعنی اس قابل نہیں رہتے کہ خود اپنی محنت کر کے جیسو ذرائع آمدنی کر سکے. ویسے لوگوں کو، یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یعنی ان کی داغ دش نہیں کرتے، ان کی جیسو ان کی مدد نہیں کرتے، ان کو بلکہ جھڑک دیتے ہیں. کون ہے یہ؟ دین کو جھٹلانے والے ہیں. وذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا بولے اللہ تعالیٰ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی تشویق نہیں دلاتے. کس کو کھانا کھلا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ؟ تشویق دلانا مطلب ہم کسی کو کچھ کام کرنے کے لیے جب بولتے ہیں تو پہلے خود کرنا پڑتا. جب تک ہم کچھ وہ کام خود نہ کریں دوسروں کو اس کی تشویق نہیں دلا سکتے، اس کو یہ کام کرو بول کے نہیں بول سکتے. اس کی مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ہے. ایک دفعہ ایک صحابی آئے، آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا میٹھا بہت کھاتا، اس کو نصیحت کیجیے کہ میٹھا کم کھائے. تو آپ بولے 2-3 دن کے بعد آپ بولے بھیجا دیا. 3 دن کے بعد پھر آئے، آنے کے بعد جیسو پھر بولے کہ جیسو نصیحت کریں میٹھا کم کھاؤ. 3 دن پہلے یہ بات بول دے تو ہو جاتا تھا نا.
تو بولے 3 دن پہلے تک میٹھا میرے بھی جیسے پسندیدہ غذا تھی، تو میں اس کو جیسے روک لیا، خود عمل کرے، اس کے بعد بولے گا جیسے میٹھا کرو۔ تو ویسے ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی تشویق دلانا ہے تو پہلے خود مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اللہ کیا بولا؟ جھوٹے ہیں یہ، دین کو جھٹلا دے رہے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ یتیم کو لوگ جیسو یتیم ہے بول کے، اب وہ پورے دلوں کا حال تو اللہ جانتا، سر پہ ہاتھ پھیرتے کرتے یتیم کو کر لیتے، مگر جو اور ایک جو نشانی بتا رہا اللہ تعالیٰ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اب مسکین کون ہے؟ مسکین کون ہے نہیں معلوم ہمارے کو، ہم غریب سمجھ رہے ہیں۔ ہر غریب مسکین نہیں ہوتا، مسکین غریب ہوتا ہے مگر غریب مسکین نہیں ہوتا۔ مسکین میں اور غریب میں فرق ہے۔ غریب جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے مانگ کر کھا لیتا ہے، مسکین غریب ہوتا مگر لوگوں سے مانگ کے نہیں کھاتا، بھوکا رہیں گا مگر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اب ان کو کھانا کھلانا ہے، کیسا کھلیں گے؟ صحابہ بھی کرے یہ عمل، تابعین بھی کرے، تبع تابعین بھی کرے، طریقہ بدلتے جا رہا۔ یہ آیت پہ عمل نہیں کرے صحابہ، مسکینوں کو کھانا کھلائے نا۔ مسکین کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ اللہ سے رہتا جڑے ہوا، اللہ کو بولتا اللہ میاں انتظام کر۔ کسی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتا، میں اتنے دن سے بھوکا ہوں، میرے بیوی بچے ایسا ہے وہ ہے، اپنی تکلیف کا اظہار بندوں کے سامنے نہیں کرتا، غیر کے سامنے کرتا ہی نہیں، اللہ سے جیسے جڑے ہوا رہتا۔ تو ہم یہ جو 11ویں کرتے ہیں، لوگوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں، اس میں یہ نہیں بولتے کہ جیسے امیر آنا صرف غریب آنا اور کوئی نہیں آنا، نہیں۔ بس لگا دیے لنگر، آتے مسکین عزت سے رواب سے کھا کے جاتے۔ ہم مسکین ہمارے محلے میں ہیں، ہمارے پڑوس میں ہیں، کون ہے کیسا ہے کس کو معلوم؟ بولتے کیا؟ نہیں بولتے، اپنی جگہ خوش رہتے، ایسا بتاتے جیسا میرے کو کچھ تکلیف ہی نہیں ہے۔ خاندان میں رہتے، ہم بے خبر رہے، تو اللہ حوالے اس 11ویں کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے سے ہمارے کو اس آیت کی جیسے وعید سے نکال رہے، جھوٹ دین کو جھٹلانے والوں کی اس میں سے نکال دے رہے ہیں، فہرست میں سے۔ اگر ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلائیں، 11ویں بول کے کیوں کھلاتے بھائی؟ کچھ اور بول کے کھلاؤ۔ 11ویں بول کے نو کو کھلاؤ، چل کچھ اور بول کے کھلاؤ، کھلاؤ مسکینوں کو کھانا۔ نہیں، وہ نہیں ہوتا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، دوزخ میں گڑا ہے۔ جیسا جنت کے جیسے درجات ہیں، جنت عدن ہے، آخری جنت الفردوس، سب سے اوپر جنت ہے جنت الفردوس، 7 جنت کے وہ ہے درجات ہیں۔ تو ویسے دوزخ میں بھی جیسے گڑے ہیں، اس میں ایک گڑا ہے ویل، فویل للمصلین، اور ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ کیا کرتے؟ یتیموں کو دھکا دیتے، یعنی یتیموں کو
मोहब्बत से पेश नहीं आते, झिड़कियां दे देते, धक्का देते से मुराद कहीं को आ रहे, हाँ चल निकल, मोहब्बत से बात नहीं करते, और मिस्कीनों को खाना खिलाने की तशवीक नहीं दिलाते, यानी खुद नहीं खिलाते तो दूसरों को क्या तशवीक दिलाएंगे। मिस्किनों को खाना नहीं खिलाते, ऐसे नमाजियों के लिए वैल है, तुम नमाज पढ़ लो, जो नमाजों के अंबार लगा दो। अल्लाह व रब झूठे हैं, दीन को झूठला रहे हैं ये लोग। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनऊनल माऊन। और ये लोग कैसे हैं दीन को झुटलाने वाले? अपने पड़ोसी को अगर उसको जरूरत के सामान की कुछ छोटी चीज है, जरूरत पड़ गई, मांगे तो नहीं देते, धुतकार देते। रहता अपने पास मगर नहीं देते। मिसाल एक छोटी समझने कैसे, सीढ़ी है, चप्पल है, फोड़ा है, गंपा है, कुछ इत्तेफाक जरूरत पड़ जाती, या फिर कुछ भी सामान की जरूरत पड़ती जो मामूली रहता, मामूली एकदम, ऐसा कुछ अहमियत नहीं, सामान की उसकी होती वो नहीं रहती। जो सुई है, बस जैसो का सुई सीने का रहता, टूट जाती, घर में लाने वाले कोई नहीं रहते, कुछ ऐसा इत्तेफाक होता, बाजू पड़ोस में पूछ लेते, सुई है तो दियो, अभी कपड़े सी के दे देते, छोटी मामूली सुई, नहीं हमारे पास सुई हुई है, या नहीं तो हाँ नहीं दिए तो जैसे वापिस नहीं करते, मैं तो नहीं देते सुई। जरूरत का सामान नहीं देते, कौन है? झूठे हैं, दीन को झुटला रही। देख लो हमारा अमल क्या है, हम इसमें है क्या? ये फहरिस्त में, फहरिस्त में हम है क्या? देख लो, है ये अमल हम कर रहे हैं, नहीं दे रहे, पड़ोसी की हम जरूरत के वक्त काम में आ रहे नहीं आ रहे, मिस्किनों को खाना खिला रहे नहीं खिला रहे, यतीमों के साथ हमारा क्या मामला है, देख लो। ये असल क्या है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों टेस्टर दे दिए हमारे को हाथ में, टेस्टर चेक करने के लिए। टेस्टर क्या आया था? करंट चेक करते रहता। टेस्टर से क्या करते हैं? करंट चेक करते। टेस्टर दिए, लगाओ अपने को, देखो हमारा अमल कुरान और हदीस के तहत है नहीं है। टेस्टर है हमारे पास, इस्तेमाल करने नहीं आ रहा। देख लो ना भाई, मैं ये जो बताया है क्या खिलाफ अमल है क्या? अब 11वीं नहीं करना, कहीं से ना हदीस में है ना कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुरान में। ठीक है भैया, हम क्या रही बोल के खिला रहे हैं, तुम कुछ और करके खिलाओ, मिस्किनों को खाना तो खिलाओ। ये तो झूठे हो जा रहे ना, दीन को झुटला दे रहे ना, वैल में चले जाएंगे ना। ना खुद खिला रहे ना दूसरे जनों को खिला रहे, तो जैसे उसको रोक रहे। बेस एक असल रहती, एक शक्ल रहती, एक असल रहता, एक उसकी शक्ल रहती। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्किनों को खाना खिलाए, असल है वो। दौर बदलते जा रहा तो खाना खिलाने के अशकाल बदलते जा रहे। मकसद क्या है? मिस्किनों को खाना खिलाना। हम आज क्या है, ये हमारी कोताही है, ये हमारी जैसे बदबख्ती है। हम जो अमल कर रहे हैं, हमारे असलाफ, हमारे माँ बाप जो अमल करे, वो अमल को हम पूछे नहीं कि अमल कई को कर रहे, ये अमल करने की वजह क्या है, ये अमल कहां से साबित है।
ہم پوچھے نہیں. اس لیے ہم کو معلوم نہیں یہ عمل کیوں کیا جاتا ہے. تو اپنی اولاد کو کیا بتائیں گے؟ اولاد آ کے ہمارے کو بولے کہ یہ عمل غلط ہے. کیا ہے کہ ہمارے بابا کرتے تھے ہم بھی کر رہے، ختم، زیادہ نہیں کرنا، جاؤ چلو. ارے با ہمارے جیسے غلط ہے بھائی، انہوں صحیح بول رہے، باطل فرقہ صحیح بول رہا. ہمارے اسلاف جو عمل کرے وہ پورا غلط. بیٹھے نہیں، پوچھے نہیں، اس لیے آج اولاد کو بتا نہیں سکتے. عمل کیوں کرتے، کیا ہے، کس وجہ سے، کچھ بھی اس کا وہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، کر رہے ہیں. کوئی آگے پوچھ گیا بتا نہیں سکتے. نہیں بھائی کیا ہے کہ وہ نہیں معلوم ہے ہمارے کو، نہیں اپنے پاس نہیں آنا، ہاں ہم یہ کرتے. کیا ہوگا؟ اس کو بتاتا دوسرے کو گمراہ کرتا. دیکھیں انہیں دیکھیں ایسا ہے، ایسا بول رہا، دیکھو یہ کر رہا، دیکھو ہم بولے تو جیسے جواب نہیں دے سکتا ہے. نہیں قرآن حدیث کے خلاف ہے نہیں عمل. دیکھیں ہاں، صحبت میں آتے نہیں، بلائے تو حاصل کرتے نہیں، بچتے نہیں. آج یہ ہے شیطان اللہ والوں سے دور کرتا. تو یہ جو 11ویں جو ہم پیرانے پیر کی کر رہے ہیں، انہی کا علم سے جیسے ہم یہ سمجھنے آیا ہمارے کو کہ یہ عمل قرآن اور حدیث کے تحت ہے. آپ جو علم اپنے مریدین کو دیے، وہ علم پھیلتے 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 وہی چیز مارا سا وہی چیز. ہم آج بولتے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن بولے تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم. نعرے لگاتے جلسوں میں بڑے بڑے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن کیا ہے غوث کا؟ غوث کا دامن غوث کا علم ہے. وہ علم لے لینا، علم لیے تو اللہ کی پہچان ہوتی. اللہ کی پہچان ہو گئی، مقصد حیات پورا ہو جاتا. ہم اس سے بے خبر دنیا میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہمارے کو اب تک ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے؟ پیدا ہو گئے، اسکول کو گئے، پڑھے لکھے، اچھی پڑھائی کرے، اس کے بعد اچھی نوکری کرے، کمائے، شادی، بیوی، بچے، ماں باپ کی خدمت کرے، بوڑھے ہو گئے، بچے جیسے ہمارے جیسے پالے، مر گئے، ختم. یہی زندگی ہے. نماز پڑھنا، نماز جیسے بڑھاپے میں پڑھنا ہے. سو فرصت ہونے کے بعد نماز، سو فرصت ہونے کے بعد حج، سو فرصت ہونے کے بعد روزے، سب زکوٰۃ، سب وہ ہے. اب نہیں ہے، نہیں ہے. نہ ہمارے پر نماز ضروری ہے، نہ حج ضروری ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ رمضان کے روزے. روزہ ارے نہیں بھائی وہ بہت پیٹ میں درد ہو رہا تھا اس واسطے میں تھا روزہ. زکوٰۃ اس میں بھی اس سے بھی اوپر نیچے، سال بھر اپن جیسے رہتے، زکوٰۃ فرض ہو رہا بنا دیتے بھی مالک، پھر آج سے تمہارا، تم اس کے مالک. زکوٰۃ کے لیے نصاب پہ 1 سال ہونا ضروری ہے. جب تک 1 سال نہیں ہوا زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. پھر 1 سال ہونے کا رہتا، لاؤ اپن مالک بن جاتے. طریقے بہت ہیں بچنے کے. کیا کرنا پھر؟ مقصد ہے چھوڑ دیے. کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے. دنیا میں بھی جو ہے سب پریشان رہتے، خبر میں بھی پریشان رہیں گے، آخرت میں بھی پریشان رہیں گے.
اللہ کو پہچان کے گئے تو کامیاب، اللہ کو بغیر پہچانے کے گئے تو ناکام۔ تو اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ علم ہے، اور اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علم فرض کرے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ والمسلمہ۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جیسا نماز پڑھنا فرض ہے ویسے علم دین کا حاصل کرنا بھی فرض ہے، ہر مسلمان پر، مرد اور عورت پر، دونوں پہ، صرف مرد پہ نہیں، عورت پر بھی فرض ہے۔ دونوں پہ فرض ہے۔ کیوں؟ اس کو بھی جا کے جواب دینا ہے، اس کو بھی وہی سوالات ہیں جو ہمارے کو ہے۔ خبر میں الگ ہے کہ عورت کو جو سوالات، آدمی کو الگ، عورت کو الگ ہے کیا؟ نہیں ہے، عورت کو بھی وہی سوال ہے، آدمی کو بھی وہی سوال ہے، دونوں کو سوال سیم ہے۔ تو دونوں جواب کب دیں گے؟ جب علم آئیں گا، جب جانیں گے، جب پہچانیں گے اللہ کو، تو خبر میں جواب دیں گے، نہیں تو نہیں دے سکتے۔ اور اسی کے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ جیسا پچھلی محفل میں بھی جیسے جو ہمارے پاس بات آئی تھی کہ دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا۔ اگر اس کے ماں باپ یہودی ہے تو اس کو یہودی بناتے، اگر اس کے ماں باپ نصرانی ہیں تو اس کو نصرانی بناتے، اگر اس کے ماں باپ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں تو اس کو آگ کی پوجا کرنے والے، اگر اس کے ماں باپ مسلمان ہیں تو اس کو مسلمان بناتے۔ تو یہ ہمارے ماں باپ کا صدقہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، فطرت اسلام پہ نہیں ہے مگر ہم۔ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے اس لیے ہم کو بھی جیسے مسلمان بن گئے، ہم فطرت اسلام سے ہٹ گئے۔ فطرت اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول بول رہے ہیں بچہ پیدا ہوتا فطرت اسلام پہ، کوئی بھی رہنے دو، دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ فطرت اسلام پہ رہتا۔ پھر فطرت اسلام کیا ہے؟ فطرت اسلام یہ ہے کہ اپنے رب کو جاننا، پہچاننا، اس کے بعد اس کی عبادت کرنا۔ خالی ہم عبادت کرتے رہے اللہ کی، وہ بھی خالی ہم نماز کو عبادت سمجھ رہے، عبادت کی حقیقت تو بھی ہے جنہیں ہمارے پاس معلوم نہیں، عبادت کس کو بولتے، اس کو عبادت ہے کیا، کیسا ہوتی عبادت، عبادت کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہم خالی نماز پڑھنے کی عبادت، روزہ رہنا عبادت، زکوٰۃ دینا عبادت، حج کرنا عبادت، ختم، اتنا ہی عبادت بول رہے ہیں۔ عبادت کیا ہے ہمارے کو معلوم ہی نہیں۔ بغیر اب یہی نقطۂ نظر سے بھی اگر ہم دیکھیں، خالی نماز پڑھنا ہی بھی اگر عبادت ہے، سمجھنے کے واسطے بول رہا ہوں، خالی نماز پڑھنا ہی اگر عبادت ہے، روزہ رہنا ہی اگر عبادت ہے، تو اللہ کے رسول کیا بول رہے ہیں؟ جاننا، پہچاننا، اس کے بعد اس کی عبادت کرنا۔ تو اللہ کو جانے، اللہ کو پہچانے، اس کے بعد اس کی عبادت کر رہی، ہوتی قبول؟ فطرت اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، کیسا؟ ہم ہٹ گئے فطرت اسلام سے۔ فطرت اسلام پہ واپس آنا تو کامیاب ہو سکتے، تو مقصد حیات ہم پورا کر سکتے۔ فطرت اسلام سے ہٹ گئے، مقصد حیات پورا نہیں ہوتا۔ تو واپس فطرت اسلام پہ آنا، ہم کیا کرنا؟ اس کے لیے علم دین حاصل کرنا، بغیر علم دین حاصل کرے کہ فطرت اسلام پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے فضل سے
یہ ہمارا کچھ بھی کمال نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے ایسے در سے وابستہ کرا جہاں سے ہم کو حقیقی رب کی پہچان مل رہی، یعنی رب کو کیسا جاننا، رب کو کیسا پہچاننا، اپنی عبادت کی اصلاح کیسا کرنا، وہ ہم کو علم مل رہا ہے۔ وہ علم ہم حاصل کر لینا، اپنی اصلاح کر لینا، کامیاب ہو کے چلے جانا۔ کیونکہ موت کب ہے، کس کی ہے، کس وقت ہے، نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ بچہ پیدا ہوا 1 منٹ کے بعد جیسے انتقال ہو جاتا، کسی کوئی 1 گھنٹہ رہتا، کوئی 1 ہفتہ رہتا، کوئی 1 مہینہ رہتا، کوئی 1 سال رہتا، کوئی 10 سال رہتا، کوئی 100 سال رہتا۔ روایتوں میں تو جیسے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کے اوپر، 1000 سال بھی رہتی عمر، وہ اس کی مرضی ہے، کب لیتا نہیں بول سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا فرمائے، میرے کو موت کا اتنا وہ ہے کہ کب آتی نہیں بول سکتے، میں نماز پڑھ لوں اور 1 سلام پھیرا، اس کے بعد دوسری سلام پھیرے تک میں زندہ رہتا ہوں نہیں بول سکتا۔ کتنی دیر ہوتی ہے سلام پھیرنے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کتنی دیر ہوئی، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، بہت ہو گیا 2 سیکنڈ۔ اتنی دیر بھی جیسو میرے کو میں زندہ رہتا ہوں نہیں رہتا ہوں گارنٹی نہیں دے رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارا کیا؟ موت تو کبھی بھی آ سکتی۔ مقصد حیات پورا کرنے کی فکر میں لگنا، وہ علم حاصل کرنا، وہ علم حاصل کرے تو کامیاب۔ یہ علم حاصل کرنے کی طرف اگر ہم نکل گئے، جستجو کرے، کوشش کرتے رہے، اگر اس راہ میں اگر ہمارا انتقال بھی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جیسو ہم کو اللہ تعالیٰ معاف کریں گا اور ان کی فہرست میں ہم کو رکھیں گا جو یہ مقصد کو پورا کر لے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بولیں گا کہ فرشتوں، یہ شخص جس مقصد کے لیے میں پیدا کرا تھا اس مقصد کو حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا، اپنی زندگی بیکار ضائع نہیں کر رہا تھا، اس مقصد میں لگے ہوا تھا جس مقصد کے لیے میں اس کو پیدا کرا، حاصل کرنے کی فکر میں تھا، میرے کو جاننے، میرے کو پہچاننے کی فکر میں تھا، میں موت دے دیا اس کو۔ اگر اس کو حیات دیتا، اس کو وقت دیتا تو یہ جیسے وہ مقصد کو حاصل کر لیتا اور اپنے مقصد حیات کو پا لیتا، کامیاب ہو جاتا تھا۔ اس کو یہ فہرست میں رکھو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی فہرست میں رکھیں گا۔ مگر رہنا اس راہ میں، چھوڑنا نہیں، چھوڑے چلے اس راہ میں لگے ہوئے رہنا تو ہم کامیاب ہونے کی امید ہے، نہیں تو ناکام انشاءاللہ۔ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم رب کو جاننے کی، پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عطا فرما، ہر دعا کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔